حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ یہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہی چہرہ انور کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ البتہ چند چیزیں میں نے اور چیک کرنی تھی۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا جہالت والا، نادانی والا معاملہ کیا جائے، نبی کی بردباری برداشت بڑھتی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی بردباری اور برداشت ہمیشہ ان کے غصے پر غالب رہتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی بندہ دیہات سے آیا، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم، میں نے ان کو کہا تھا تم اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تم پر رزق وسیع فرما دیں گے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، اب ان پر تنگی آ گئی، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، تو یا رسول اللہ کچھ تعاون فرمائیں تاکہ ان پر میں مال کو تقسیم کروں اور ان کا اسلام محفوظ ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت زید نے دیکھا کہ بھائی اب موقع ہے، فوراً آگے بڑھے اور کہنے لگے محمد میں تمہیں قرض دیتا ہوں اور مجھے 1 مہینے کے بعد فلاں باغ کی اتنی کھجوریں واپس کر دینا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قرض دے دو، لیکن باغ متعین نہ کرو، کسی بھی باغ کی میں تمہیں اتنی کھجوریں واپس کروں گا۔ زید نے فرمایا ٹھیک ہے، کھجوریں لی، وہ قرض دیا 80 مثقال سونا تقریباً۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دیا، فرمایا اپنی قوم پر تقسیم کرو۔ اب 1 مہینے میں ابھی 2-3 دن باقی تھے، جو متعینہ مدت تھی اس کے مکمل ہونے میں 2-3 دن باقی تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں ایک دیوار کے پاس، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ ساتھ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت زید آگے بڑھے اور بڑھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا اور کہتے ہیں محمد تم قرض واپس کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ تم سارے آل عبد المطلب ایسے ہی ہو کہ تم دوسروں کا حق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہو، یہ بات بنتی نہیں ہے۔ ان کی یہ بات تو بنتی نہیں تھی، ابھی 2-3 دن باقی تھے، لیکن انہوں نے یہ بات چیک کرنی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھ کے مسکرائے، سبحان اللہ، دیکھ کے مسکرائے۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو فرمایا اللہ کے دشمن، تم میرے نبی کے ساتھ ایسی گفتگو کر رہے ہو، اگر مجھے اپنے نبی کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اور زید فرماتے ہیں حضرت عمر کی آنکھیں ایسے گھوم رہی تھی جیسے گول آسمان گھومتا ہے، تدورانی کا دوران السماء۔ آپ نے فرمایا عمر ایسے نہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ان کو قرض ادا کریں، اور زید کو سمجھاتے کہ زید کسی سے قرض کا حق کا مطالبہ ایسے نہیں کرتے ہیں بلکہ آسن انداز سے کرتے ہیں۔ اب ان کو لے جاؤ، ان کا قرض ادا کرو، اور یہ جو تم نے ان کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں ان کو 70 کلو کھجوریں اور ادا کرو۔ حضرت عمر ان کو لے گئے، ان کا قرض واپس کیا اور 70 کلو کھجوریں اور دیں، تو زید نے فرمایا کہ بھائی یہ کھجوریں کس خوشی میں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے نبی نے فرمایا جو میں نے تمہیں ڈانٹا ہے نا، اس ڈانٹ کے بدلے میں یہ 70 کلو کھجوریں اور رکھ لو۔ حضرت زید فرمانے لگے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہ زید بن سعنہ ہوں۔ کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ اللہ کے نبی ہیں، پھر بھی تم نے ایسا سلوک ان کے ساتھ کیا اور اس انداز سے پیش آئے؟ تو کہنے لگے میں چیک کر رہا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان کا غصہ نیچے رہتا ہے، مغلوب رہتا ہے، اور ان کی بردباری ہمیشہ غالب رہتی ہے، یہ میں نے چیک کرنا تھا۔ اے عمر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال میرے نبی کی ساری امت کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ساری امت کو نہیں دے سکتے ہو، بعض امت کے لیے کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت زید واپس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آ کے غلام بنے اور آ کے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہوئے میرے نبی کی اس بردباری کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ ایک بندہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، ایک تابعی تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا اما جان مجھے اپنے نبی کے اخلاق تو بتائیں۔ تو فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا جی قرآن تو پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق سارا کا سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔